بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جو ہے وہ شاید 2-3 موضوعات پہ باتیں کرنی ہوں، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ذہانت دین کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ دین کے اکثر فرائض و واجبات جو ہیں وہ ذہانت کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کمزور ذہن دین کے ساتھ تعلق کی اکثر شرطیں چاہے وہ عملی ہی کیوں نہ ہوں پوری نہیں کر سکتا۔ اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک خاص معنی میں توکل پیدا کر لیا ہوتا ہے، ایک خاص مفہوم میں وہ باعمل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کو اپنے احوال کو دنیا پر اثر انداز ہو جانے کے لائق نہیں بنا پاتے۔ وہ اپنی چیزوں کو پرکشش بنانے میں بھی ناکام ہیں ہم لوگ، اور ان چیزوں کو قبول کرنے یا ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے جس لاجک اور جن دلیلوں کی ضرورت ہے اس منطق سے بھی بے خبر ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی جو ہو، یعنی بڑی سے بڑی دینی چیز، حالت یا تصور یا عمل، یہ جب اپنے خارج پر اثر انداز ہونے کا راستہ نہیں پاتی تو پھر اس شخص کے اندر بھی مرجھا جاتی ہے اور بے کشش ہو جاتی ہے یا میکینیکل ہو کر رہ جاتی ہے، کہ جس میں وہ غائب دماغی سے سب کچھ کرتا رہتا ہے یا بے حسی سے وہ اللہ کو مانتا رہتا ہے ایک عادت کے طور پر۔ تو ان معنوں میں کیونکہ دین کا مخاطب عقل ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ دین کے حقائق کو، دین کی دعوت کو، خطاب کو قلب تک پہنچائے گی، یعنی اسے اپنے اوپر اپنی روشنی کا سبب بنانے کے ساتھ ساتھ اسے جو اینڈ آف کانشسنس ہے وہاں تک بھی ایک مکمل اور مطلق پیشن کے طور پر پہنچائے گی، یا پہنچائے گی تاکہ یہ پیشن بھی بن جائے۔ تو اگر ہم ذہن کی پرورش سے، ذہن کو ترقی دینے کی کوششوں سے اگر اسی طرح غافل رہے تو ظاہر ہے کہ قلب کی رصد رک جائے گی، تو قلب میں بھی پیشن نہیں پیدا ہوگا۔ قلب اسی خیال کو پیشن میں ڈھالتا ہے جس خیال کو ذہن نے مسلمے کے طور پر قبول کر رکھا ہے، اور اس خیال کو ذہن اپنی علمی سرگرمیوں اور اپنے اخلاقی مقاصد میں استعمال کرتا رہتا ہے ایک رہنما کے طور پر۔ تو اسی وجہ سے کمزور ذہن سے بڑا اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، بڑا کردار نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اور آج ہم گویا اس کے لیے کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں ہے کہ آج ہم دین میں بے اساس سے ہو کر رہ گئے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذہنی نشو و نما کو اہمیت نہیں دی۔ تو اس میں جو ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں اصول کے طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذہن میں ترقی، ذہانت کہتے ہیں کہ ذہن اپنے موضوعات کے آگے بے بس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ذہانت۔ تو ذہن اپنی ترقی کے لیے 2 چیزوں کا طالب ہوتا ہے،
یعنی اگر اسے دو طرح کی یقین دہانی حاصل ہو جائے تو اس کے اندر وہ ایک نشو و نما والی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی، کہ میرا جو ذہن کا استعمال اجنبی کی طرح نہ ہو، بلکہ یہ صورتحال جو میرے سامنے سب کے سامنے ہے، اس صورتحال کے پر ذہن خود کو ایفیکٹو بنا کے دکھائے، اس صورتحال کا مکمل تجزیہ کر لینے کی صلاحیتوں کے ساتھ۔ تو اگر میرے تخیل کا، میرے افکار کا تعلق حاضر دنیا سے نہیں ہے، تو پھر وہ ذہن جو ہے ایسی چیزوں کو حافظے میں رکھ دیتا ہے، اور وہ جیسے اس کے یہاں متروک ہو جاتی ہیں، معطل ہو جاتی ہیں، عمل میں نہیں رہتی یا پروڈکٹیو نہیں رہتی، یعنی وہ خیال دیگر ہزار خیالات کی پیدائش کا سبب نہیں بنتا۔ تو ریلیونس یہی ہے کہ میرا ذہن اجنبی ذہن نہ رہے اس دنیا میں جہاں میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میری نفسیات، میرے نفس میں کچھ داعیات پیدا ہو گئے ہیں جن کا زور پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے نفس میں کچھ ایسی خرابیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے جن خرابیوں سے پہلے کی نفسیات پوری طرح واقف نہیں تھی۔ تو اب مجھے ذہن میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کر کے اور ذہن کو اس کے ایمانی مسلمات کے ساتھ زندہ حالت میں رکھتے ہوئے ان خرابیوں کا ذہن کی ہدایات پر علاج کرنا ہے۔ تو وہ بھی، اس میں بھی ریلیونس چاہیے، اس میں بھی مطلب جو پرانے فرض کیا صوفیہ کے طریقے ہیں تزکیہ نفس کے، یا یہ تصور کہ مجاہدہ لازمی ہے تزکیے کے لیے، تو وہ سارے میتھڈس جو ہیں وہ اب کارگر نہیں رہ گئے، یا یہ کہ اگر وہ کارگر نہیں، تجربہ اگر یہ بتاتا ہے کہ ان میتھڈس کے کو استعمال کر کے نفس متاثر نہیں ہوتا، جانب خیر میں متاثر نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یہاں وہ ذہن چاہیے جو ہماری موجودہ دوا کو، جو حال ہی وہ مرض جو حال میں ایجاد ہوا ہے، حال میں سامنے آیا ہے، تازہ ہے، اس مرض کی کوئی ویکسین اور کوئی دوا ذہن بنائے، قلب کے جذبہ اصلاح کے ساتھ، قلب کی خواہش صحت کے ساتھ۔ تو وہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز وحی پر مبنی نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو ایک فعل اور ایک حکم کے طور پر، تو اس میں اگر ہم تبدیلی نہیں کرتے تو ہم گویا دین کو اس کے درست چینل کے ساتھ نہیں مانتے، ہم دین کے بنائے ہوئے مراتب میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو جو چیز بھی ان دو ذرائع سے نہیں نکلی، اسے نہ بدلنا غیر سنجیدگی کا رویہ ہے۔ مطلب آدمی اپنی بہبود کے لیے، اپنی فلاح کے لیے وہ سب وسائل کو بار بار بدلتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ان مفادات کے ساتھ سنجیدہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تجارت کا ایک ہی قانون اول سے آخر تک چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سامان تجارت کی وہی فہرست آج بھی کاپی ہے جو 1000 سال پہلے ہوا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ ہم ان چیزوں کے ساتھ تعلق میں اپنے دنیاوی مفادات کے حصول میں
سنجیدہ ہیں، جذباتی ہیں اور مخلص ہیں، تو ان کے لیے ہم طرح طرح کے راستے نکالتے رہتے ہیں، ان میں طرح طرح کی جدت پیدا کرتے ہیں، یعنی ان مقاصد میں طرح طرح کے اضافے کرتے ہیں، طرح طرح کی رنگینیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی کشش ماننا پڑے، اور پھر اس حساب سے مختلف راستے نکالتے رہتے ہیں، اور ان راستوں کی تحقیق میں، ان راستوں کی تلاش میں وہ لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جن سے کہا جائے کہ راستہ کسے کہتے ہیں تو وہ بتا نہ سکیں۔ تو یہ گویا ایک جذبہ ہے نا، اور ایک جیسے ہم نے اپنا ایک فطری مفاد ریئلائز کر لیا ہے، اور اس مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت دینے پر ہم خوشی سے تیار رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی تازگی کا، اس کی بیوٹیفیکیشن کا، اس میں فائدہ دینے کی صلاحیتوں میں اضافے کا کیا عالم ہے کہ گویا ہر دن کچھ نہ کچھ اسے میک اپ کیا جاتا ہے، ہر دن اسے حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نکالا جاتا ہے یا نکالے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب یہ کیا اللہ رہ گیا ہے، آخرت رہ گئی ہے کہ اور انسان میں نفس کی اصلاح کا جو بنیادی ترین دینی وظیفہ ہے وہ رہ گیا ہے کہ ہم اسے اپنی بدشوقی اور غیر سنجیدگی اور ذہنی پسماندگی کی نظر کیے رکھیں؟ یہ جرم ہم سے ہوا ہے۔ تو اگر ہم تزکیہ نفس کے بنیادی ترین دینی مطالبے کو پورا کرتے، اپنے مفادات کا تعین کر کے، اپنے حقیقی مفادات سے ایک رغبت کی نسبت اور سنجیدگی کا تعلق پیدا کر کے، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ میں اس بیماری کا علاج جو ابھی سامنے آئی ہے وہ 1000 سال پہلے کے مطب سے لوں، تو کیونکہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں نا، دنیا میں تو ہم نہیں سنتے کہ بھئی 1000 سال پہلے دنیا کمانے کا یہ طریقہ تھا تو یہی اختیار کرو، کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن ہم یہ بالکل مانے بیٹھے ہیں کہ 1000 سال پہلے کی یہ تدبیر تھی جو نفس پر مؤثر ہوا کرتی تھی، تو ہم نے اسی تدبیر کو اس لیے جاری اور حاکم رکھا کہ ہم اپنے نفس کے تزکیے کے ساتھ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لاشعور میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ نفس کا تزکیہ یعنی اسے اللہ کی طرف رغبت، خشیت اور محبت کے ساتھ یکسو رکھنے کی کوششیں، یہ دنیا کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ دنیا جو ہماری خواہشات کا مرکز ہے، تو یہ تزکیہ جو ہے وہ دنیا کو اور دنیا کی خواہشوں کو کمزور اور محدود کر دیتا ہے، یہ قیمت ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ دین سے ذہنی تعلق اور قلبی نسبت کے جتنی جہتیں فی الحال ہمارے سامنے ہیں، ان سب جہتوں میں پژمردگی، افسردگی اور ایک طرح کی نان سیریسنس اور ایک خاص طرح کی ولگیرٹی غالب ہے۔ تو اس کا اگر ہم نے ایک بڑے اسکیل پر علاج نہ کیا اور اس علاج کی انتہائی ضرورت کو اگر ابھی سے محسوس نہ کیا تو حالات بہت زیادہ ناسازگار ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ناسازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس احساس ذمہ داری یا احساس ندامت کے ساتھ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ذہن کو
پوری نشو و نما کے ماحول میں رکھو، ورنہ تمہارا دین تمہارے اندر بھی نہیں رہ جائے گا، یعنی تمہارے باہر تو خیر ہے ہی نہیں، تمہارے اندر بھی نہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ کوئی اگر اس بات کی کوئی اہمیت ہے، اگر یہ واقعی کوئی بہت بڑا نقصان ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کل کوئی لائحہ عمل طے کریں گے، ابھی تو سو جاتے ہیں، کل یہ نیندیں اڑا دینے والا مسئلہ ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے ابھی اسی وقت عزم کرو نئے سرے سے موجود ہونے کا، اور دنیا کو نئے طریقے سے معلوم ہونے کے جو ہے وہ وسائل عطا کرو۔ تو یہ مطلب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے نماز بھی اس میں قضا ہو جائے تو وہ بھی اتنا نقصان دہ نہیں رہے گی اس ضرورت کو ادا کرنے کی کوششوں میں۔ تو اب یہ جو ذہن جس کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جس کی بہتری کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو یہ ذہن بہتر کیسے ہوگا؟ یعنی مختصراً یہ کہ ہم میں وہ ذہانت کیسے پیدا ہوگی جو ہمیں دنیا میں دوسرے ذہنی علمی اور ذہنی روایتوں کے مقابلے میں پسماندہ نہ رکھے۔ تو اس پسماندگی کا علاج کیسے ہوگا جو فی الحال مسلم ذہن پر چاروں طرف سے مسلط ہے؟ تو وہ اس کو مجھے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذہن کی ترقی مقصود سے آپ کا تعلق کیا ہے، اس بات سے مشروط ہے کہ آپ جس مقصد تک، جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس منزل کے ساتھ آپ کا تعلق جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی ذہانت آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ ذہن وہ قوت تدبیر ہے جو دل کے پورے وفور شوق کی حالت میں، جو دل کے بہاؤ پر بلبلے کی طرح جو ہے وہ اپنے ساحل مقصود تک پہنچتی۔ تو اب اگر ہم دینی علوم میں ترقی یافتہ، ایفیکٹو اور ریلیونٹ نہیں رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینی جو ڈسکورس ہے، دین میں جو چھپے ہوئے حقائق ہیں، جو اپنے ایفیکٹو ہونے کا، ہمارے وسیلے سے ایفیکٹو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی منتظری میں فنا ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے حافظے سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے عمل سے۔ تو ایک تو ذہانت کو بالکل دینی روایت میں رہتے ہوئے اگر حاصل کرنا ہے، یعنی ایسا ذہن پیدا کرنا ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ اپنے لیے سورج بنا لے اور اپنے قلب کے لیے زندگی بنا لے، تو وہ اگر آپ کو اس درجے کی، یعنی علم دین میں کام آنے والی ذہانت اگر پیدا کرنی ہے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ کے طالب صادق بنو، اور اس سچی طلب کے نتیجے میں جو نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں ان نعمتوں کے حریص بنو، اور اپنے آپ کو جہاں کا نقصان ابدی نقصان ہے وہاں نقصان سے بچانے کا پیشگی اہتمام کرو۔ تو اس میں دونوں طرح آ گئیں کہ فائدہ بھی مجھے ایسا حاصل کرنا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور نقصان بھی ایسا ہے جس سے بچے بغیر میرا مطلب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس نقصان سے بچنے کی آرزو، خواہش اور کوشش نہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر پیدا ہو گیا، اپنے مقصود اصلی یعنی اللہ
اور اس مقصود حقیقی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے جو اسی کا فراہم کردہ راستہ ہے، اور اس راستے کے جو اخروی پڑاؤ ہے یا منزل ہے، فزیکل منزل ہے یعنی جنت، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، کیونکہ جو میرا مقصود حقیقی ہے اس نے بتایا کہ جنت میں پہنچ کر تم مجھے پا لینے کا جیسے اطمینان اور اعتبار اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، یعنی مجھے تم ایسے پالو گے جنت میں کہ پھر مجھ سے تمہارے بچھڑنے کا کوئی امکان نہیں رہ جائے گا۔ تو اب اتنی بڑی چیز، اتنے بڑے مقاصد جو میں نے اپنے گھر سے نہیں بنائے، یہ تمام مقاصد اگر اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں ان کی اہمیت کو مطلب واقعی سنجیدگی سے اپنے ذہن میں کنونسنگلی جگہ دے دوں، اور اس کے بعد اس مقصود یا اس سلسلہ مقاصد کی پوری لڑی کے لیے قلب میں ایک جذبے کو روز افزوں وفور کے ساتھ پیدا کر لوں، تو جو بات میرے اندر سب سے پہلے ظاہر ہوگی وہ بڑا ذہن اور سچا دل۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نقصان سے بچنے میں تدبیریں نہ کروں، میں اپنی بہتری کے حصول میں ترکیبیں نہ لڑاؤں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ دینی علم کی روایت میں یا دینی زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ذہن کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم دین کو اپنا مقصد اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصود حقیقی اور جنت کو اس مقصد کو حاصل کر لینے کے اعتماد کا سبب بنا کر دکھائیں، اور ان سب چیزوں پہ یقین کریں کہ یہ ہوتی ہیں۔ تو جب اندیکھے پر یقین ذہن کو مصروف رکھتا ہے اور قلب کو مشغول رکھتا ہے، تو اس کا اندیکھا ہونا ذہن کی تمام پوٹینشیلز کو بہت تیزی سے بیدار کرتا ہے اور ذہن کو مسلسل حالت ترقی میں رکھتا ہے، حالت نمو میں رکھتا ہے۔ اسی طرح قلب کو بھی کسی حال پر ساکن نہیں کرتا، بلکہ اس کے وہ ایسا ہے کہ اس کا ایک حال دوسرے حال میں ڈھل جانے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ تو سب چیزیں نئی نئی ہوتی رہتی ہیں، سب چیزیں کشش میں اضافہ کرتی رہتی ہیں، سب چیزوں کی معنویت میں جیسے ذہن کو مبہوت کر دینے والی نئی جہتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ ہم پھر اپنے دین کو، اس کے بیسک ڈسکورس کو، اس کے پرنسپل ایپسٹیم کو یعنی اس کے تصور علم کو ایکسرسائز کر سکیں گے اپنے حالات سے مطابقت کی حالت میں، اور اپنے حالات اور باطنی احوال پر مؤثر ہونے کی ضمانت کے ساتھ، یعنی اس کی تاثیر بھی پیدا کر سکیں گے۔ دوسرا جو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو علماء کا دائرہ ہے، اس میں اب ہم لوگ کہاں سے آئیں گے۔ دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے، مجھ ایسے لوگوں کے لیے، کہ ذہن عصری علوم اپنے زمانے کے ایپسٹیم سے بے نیاز ہو کر ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم جس زمانے میں ہیں اس میں ذہن کی ترقی کے لیے دو چیزیں جیسے سبب کی حیثیت رکھتی ہیں، محرک کی حیثیت رکھتی ہیں، جو ہمیں تحریک دیتی ہیں کہ ذہن اچھا کرو۔ ایک یہ کہ مارکیٹ میں کس چیز کی قیمت زیادہ ہے،
اب اس کو چاہے آدمی بالکل گرا کے سمجھے، چاہے اس میں کچھ اٹھان پیدا کر کے سمجھے، لیکن یہ اصول ہے کہ جس شے کی ہماری دنیا میں وقعت نہ ہو، جس شے کی جس خوبی کی بنیاد پر میں اس دنیا میں عزت اور عافیت کے ساتھ نہ رہ سکوں، تو وہ خوبی اگر میں اپنے اندر رکھوں گا بھی تو ایک لا تعلقی اور غائب دماغی کے ساتھ، اور جیسے مارے باندھے رکھی ہوئی ہے بس کہ یہ کوئی دیکھنے آئے گا کہ ہم دکھا دیں گے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مارکیٹ ویلیو ذہن میں ترقی کے لیے درکار شوق پیدا کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو موجودہ علوم ہیں جن کی بنیاد پر ذہن اور دنیا اور میرا نفس، میری نفسیات، یہ سب بن اور بگڑ رہے ہیں، یعنی ہر زمانے میں علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنیاد بن جاتے ہیں ایک نئی نفسیات کی، ایک نئی ذہنیت کی، کچھ نئے علوم کی، اور ایک نئے پرسپیکٹو کی، چیزوں کو دیکھنے کا انداز۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ماسٹر نہیں کریں گے تو ہمارا ذہن فقہ پڑھ کر، روایتیں پڑھ کر بھی ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ذہن پریزنس میں رہتے ہوئے ایبسنس کا شوق پیدا کرتا ہے۔ تو جب پریزنس کا پورا نظام جو ہے وہ بالکل غیر متعلق ہے اور بالکل اجنبی ہے، اصحاب کہف کی طرح آپ دنیا میں رہیں، تو پھر ذہن نہیں ترقی کرتا، کیونکہ ذہن کی ایک خو ہے، ذہن کا ایک مزاج ہے کہ یہ بیک وقت غالب اور مغلوب رہنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ انہی امور میں جو ہے وہ سنجیدہ ہوتا ہے، ان میں انہماک پیدا کرتا ہے، ان کی قدردانی کا حق ادا کرتا ہے، جو امور یعنی جو علوم یا جو حقائق اس کو ایک طرف پیسیو رکھیں اور دوسری طرف ایکٹیو رکھیں۔ تو اپنے پیسیو آرڈر اور اپنے ایکٹیو پوٹینشیلز کو، دونوں کو یہ ایک ساتھ کسی ایک اصول پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اصول اگر نہیں اسے فراہم کیا جائے گا تو اس میں دکانداروں جیسی چالاکی تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن علم سے مناسبت رکھنے والی ذہانت نہیں پیدا ہو سکتی، حالات کے دباؤ سے محفوظ رکھنے والی حکمت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو یہ مطلب ایک یہ صورت ہے، اور یعنی اپنے زمانے کی لاجک کو سمجھو، جس لاجک کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جس لاجک کی بنیاد پر علوم کی پیدائش ہو رہی ہے، جس کی اساس پر تعلیمی روایتیں پیدا ہو چکی ہیں، نئی تعلیمی روایتیں، اور جس کے نتیجے میں تہذیب نے ایک بالکل نیا ورژن اختیار کر لیا ہے آفاقی سطح پر، اور جس کی تاثیر سے انسان کی مجموعی نفسیات میں بڑے سبسٹینشیل چینجز آ گئے ہیں، تو ان کو اگر نہیں سمجھو گے، انہیں اگر ماسٹر نہیں کرو گے، تو پھر ان اڑیل گھوڑوں کے استبل میں اپنے خرگوش کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ذہانت میں ترقی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ کوئی اور دینی ظہور۔ تو اس میں پہلی بات عرض کرتا ہوں کہ کیسے کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی علم میں اسپیشلائز کریں، لیکن
اپنے زمانے کے تصورات علم کو پوری طرح سمجھتے ہوئے، یعنی ایک تصور علم ہوتا ہے جس کا ایک اظہار فزکس میں ہو رہا ہے، ایک اظہار سائیکالوجی میں ہو رہا ہے، ایک اکنامکس میں ہو رہا ہے، تصور علم ایک ہے۔ تو اب میں نے اس تصور علم کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اور اس میں چھپے ہوئے مقاصد کے ساتھ اور اس میں رکھے گئے امکانات کے ساتھ اصولی طور پر جان کر اب میں نے کہا کہ میں اکنامکس ماسٹر کروں گا، میں فلسفے میں اسپیشلائز کروں گا۔ تو یہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی مابعد طبیعی حقائق کی دعوت دے رہا ہو، اس کا معلم بنا ہوا ہو اور زمینی چیزوں سے جاہل ہو، زمینی چیزوں پر تصرف رکھے بغیر آسمانوں پہ اڑنا وہم ہے۔ تو ایک تو یہ کہ خصوصاً نوجوان وہ کسی نہ کسی دنیاوی علم میں، وہ دنیاوی علم جو انسان اور دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، کسی بھی دنیاوی علم میں مہارت پیدا کریں اور اس مہارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زمانے کے ایپسٹیم، اپنے زمانے کے نظریہ علم کو اچھی طرح سے اندر سے کھنگال لیں، تو پھر انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا یا وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس نظریہ علم میں چھپے ہوئے منفی اثرات اور امکانات کو اس میں سے خارج کر دیا جائے، یا اس نظریہ علم کو ہٹا کر اپنے نظریہ علم کے لیے جگہ بنائی جائے، لیکن علم میں اشتراک کے ساتھ۔ یعنی میں اکنامکس میں وہی تھیوریز پڑھوں گا جو ایک خدا کا انکار کرنے کی نیت رکھنے والے نظریہ علم میں پڑھائی جاتی ہے، میں وہی تھیوریز پڑھوں گا، لیکن ان تھیوریز کو جنم دینے والا جو نظریہ علم ہے، ان علوم کا مقصد متعین کرنے والا جو ایک پیشگی نظریہ ہے، اس کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے یا تو اس کی اصلاح کروں گا یا اس کا انکار کروں گا۔ لیکن یہ انکار اسی وقت بامانی ہے جب میں اس ایپسٹیم سے پیدا ہونے والی علمی روایتوں میں جو ہے وہ درک رکھتا ہوں گا اور ان علوم میں سے کسی بھی علم میں تبخر اور مہارت پیدا کروں گا، اور اس کے بعد ہی میری تنقید سنی جائے گی کہ یہ جو اس کے پیچھے جو نظریہ کام کر رہا ہے اس پہ میں تنقید، مطلب اس پر میری تنقید اس وقت تک نہیں سنی جائے گی جب تک اس تصور علم سے جو علوم پیدا ہوئے ہیں ان علوم میں میری مہارت ثابت نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، تو سب نوجوانوں کو مطلب کامیاب بنو، خوشحال بنو، یہ دینی ضرورت ہے۔ دنیا میں جو دنیا کی جو ہائرارکی ہے، دنیا کا موجودہ دنیا کا جو نظام مراتب ہے، اس نظام مراتب کو ہم توڑ نہیں سکتے، تو اس پر بلا وجہ کوسنے دینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اس نظام مراتب میں اعلیٰ مرتبے پر پہنچ کر اپنی بات کہنے کی قابلیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات مطلب سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کو بھائی یہ کر کے ہی ہم اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی شخصیت، اپنے ذہن اور اپنی سائیکی کی ایک مثبت رخ پر تعمیر کر سکتے ہیں، یا انہیں ان کی بحالی کے راستے نکال سکتے ہیں، ایک رینیسانس کے راستے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو یہ کہنی تھی۔
اور اس میں آسان، ہمارے پاس تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہمیں الگ سے کوئی نظریہ علم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نظریہ علم ایبسلیوٹنس کی تمام شرطیں پوری کرتا ہے، اور ایسا ہے کہ اسے ایبسلیوٹ مانے بغیر اس سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ نظریہ علم یہ ہے کہ معلوم آخر اللہ ہے، باقی معلومات اس تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. یعنی ہمارا تصور وجود سمبولک ہے. علم کہتے ہیں وجود کیا ہے کہ سوال کو حل کرنے کی کوششوں کے قابل فہم نتائج کو. تو وہ جو ہے وہ ہمارا ایک سمبلزم ہے، یعنی وجود ہمارے یہاں سمبولک ہے. جو امپیریکل سچویشن آف ایگزسٹنس ہے یہ سمبولک ہے، اور اس میں ہر موجود، ہر شے اپنے خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یعنی ہر شے اللہ کی کوئی نہ کسی پہلو سے اللہ کی نشانی ہے. اور جیسے ہی میرا ذہن اس سمبلزم کو کیچ کر لیتا ہے، اسے بامانی بناتا ہے، اور اس کی بنیاد پر نئی چیزیں جو ہے، نئی علمی جہتیں پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے قلب کو زندہ رہنے والا حال فراہم کرتا ہے، تو پھر مطلب یہ کہ میرا ایک ایمانی پرسپیکٹو بن جاتا ہے. یہ سمبلزم کیا ہے؟ علم کا ایمانی تناظر. تو اب میں چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھوں گا، اور چیزوں کا یہی علم قطعی ہے، یعنی یہی علم فالسیفائیبل نہیں ہے. تو آپ سمجھ ہیں نا کہ جدید ذہن میں یا جدید دنیا میں جو علم کے لیے فالسیفائیبلٹی یعنی غلطی یا غلطی کے امکان کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، وہ کس حد تک مضحکہ کا خیز ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی دماغ، یعنی انسانی ذہن اپنی پرنسپل ساخت میں تیقن کے بغیر شک کو بھی قبول نہیں کر سکتا. یعنی اس کے یہاں شک کی قبولیت کے لیے بھی کوئی یقین درکار ہے. تو اب ہمیں وہ یقین حاصل ہے نا کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، اس کی مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر شے جو ہے وہ میری حرکت ذہنی کی منزل بننے کی بجائے مجھے ایک وہ جو ہے کیا جس پہ سنگ میل بنتی ہے منزل کی طرف بڑھنے کا. تو اس میں کم از کم مجھے یہ تیقن تو نصیب ہے، اور اس تیقن کو کسی بھی طرح کا سائنٹیفک یا فلاسفیکل چیلنج درپیش نہیں ہے کہ چیزیں سمبل ہیں، اور ان کی سمبولسٹی جو ہے وہ یہ ہے، یعنی ان کا اینڈ میننگ یہ ہے، یقینی معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ دکھائی دے سکنے والے اللہ کی اوجھل نہ کی جا سکنے والی نشانیاں ہیں. تو یہ ہے ایمانی پرسپیکٹو جو ذہن میں علمی صلاحیتوں کی آبیاری کرتا ہے اس یقین کے ساتھ جس یقین کو یہ دماغ خود سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اسی کو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ذہن اپنے پیسو آرڈر اور ایکٹیو آرڈر دونوں کی تسکین چاہتا ہے. جب دونوں کی تسکین کسی علم یا کسی بات سے ہوتی ہے تو وہ اسے مسلمہ بنا لیتا ہے، اور اس مسلمے کو چیزوں کو سمجھنے، چیزوں کو دیکھنے اور جاننے کی تمام کوششوں میں ایک شرط کی طرح خود پر نافذ رکھتا ہے. تو
یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں فی الحال. اس میں اب ہم سب کو ذرا ایک حمیت کے ساتھ، ایک انقلابی جذبے کے ساتھ، اور اپنے سب سے بڑے مرض سے نجات حاصل کرنے کی خواہش کے ساتھ نکلنا ہے. ورنہ عالم تو عالم دین مطلب جو بتا سکیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تو 1,00,000 میں 10 ہو جائیں تو ان کی دینی ضروریات باقی 1,00,000 کی پوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا اور داعی کو جو تکریم درکار ہے اپنے آڈینس سے، اس تکریم کے لائق رہنے کے لیے دنیاوی علوم میں دسترس پیدا کرنا ایک درست مقصود کے ساتھ، یہ جو ہے یہ 1,00,000 میں 10 کو اس سے استثناء ہو سکتا ہے، باقیوں پر یہ واجب ہے کہ ایسے بن کے رہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور ذہنی ترقی کے کچھ بہت ہی آسان، یعنی ذہنی ترقی کہتے ہیں باہر کی دنیا کو غور سے دیکھو، شوق کی بجائے غور سے دیکھو، اور اندر کی دنیا کو جو ہے وہ بار بار جھانکتے رہو کہ اس کی زینت میں، اس کے اجالے میں، اس کی رنگینی میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا. اندر کی دنیا کو مالی کی نظر سے دیکھو اور باہر کی دنیا کو جیسے ایک حاکم کی نظر سے یا ایک کرافٹس مین کی نظر سے دیکھو. کرافٹس مین زیادہ بہتر ہے کہ وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر کے گویا ان چیزوں کی بھی وجودی افادیت میں بھی اضافہ کرتا رہے اور ان چیزوں کو معلوم ہونے کے نئے نئے ڈھب بھی دیتا رہے جو انہیں پرانا نہیں ہونے دیتے. تو یہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو غور سے دیکھو اور اپنے ذہن کو تکلف کے ساتھ ہی صحیح یہ یاد دلاؤ کہ یہ پیڑ اللہ کی نشانی ہے، یہ مٹی اللہ کی نشانی ہے، وہ ستارہ اللہ کی نشانی ہے. یہ تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں سمبل بن کر. اگر ان کو سمبلزم کی اسکیم سے نکال دیا جائے تو یہ ایک دوسرے سے بالکل غیر مربوط ہو گئے نا. تو یہ کم ہے کہ میں نے ستارہ اور جو غیب میں بھی ہے سب کے بارے میں یہ یقینی علم مجھے حاصل کر لیا ہے کہ سب ما سوی اللہ اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے. تو اب اس تیقن کے سائے میں، اس فخریہ یقین کے سائے میں، حقیقت تک پہنچ جانے کے بعد پیدا ہونے والی ایک طرح کی نروانی بصیرت کے اور سکینت کے سائے میں اب تم وہ علوم حاصل کرو جن میں غلطی یقینی ہے، جن میں فائدہ اور نقصان برابر برابر ہے. تو ان علوم کو ان کی فالسیفائبلٹی کے ساتھ ایک درست اور مستقل پرسپیکٹو سے حاصل کرتے رہنے سے علوم میں ہونے والی غلطی بھی اللہ کے ساتھ ذہن اور قلب کے تعلق میں کسی بہت بنیادی اضافے اور تسلسل کا سبب بنے گی. تو کسی بھی صورت میں کوئی نقصان نہیں ہے. ایک تو مطلب یہ بات ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑا زبان کا علم بڑھائیں، اور مطلب کچھ کنٹینرز آف میننگ ہوتے ہیں کہ زبان ہے جس میں معنی کنٹین ہوتا ہے، اسی طرح نمبرز ہیں، اسی طرح جیومیٹریکل وہ ہیں فارمز، اور اسی طرح جو ہے وہ ریاضی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں.
تو یہ سب چیزیں اپنی ساخت میں بامعنی الفاظ کی طرح ہیں، تو میننگ کنٹینرز کو اپنے ذوق اور اپنی صلاحیت اور اپنے مقصد کے مطابق جو ہے وہ ماسٹر کرو۔ لفظ کو ماسٹر کر لو تو ایک نئی جہت علم میں داخل ہو جاؤ گے، نمبرز کو ماسٹر کر لو وہ ایک نیا جہان دانش ہے۔ تو غرض کہیں بھی اسپیشلائز کر لو، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا جانتے ہوئے کہ نمبر کی علمی حیثیت کیا ہے یا جیومیٹریکل اشکال کی افادیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیوں ہیں، تو ہر چیز کے ہونے میں کیوں کا ایک متفقہ اور ذرا جامع سا جواب جو اختصار اور اجمال کے ساتھ ہے وہ ذہن میں رہے۔ یعنی تمام علوم اپنی بیسک ڈیفینیشنز کے ساتھ مجھے یاد ہیں، اب میں ماہر بننا چاہتا ہوں فلسفے کا، تو بس ٹھیک ہے، اب میں فلسفے پر یکسو رہوں گا، تمام علوم کے حدود کو جانتے ہوئے، مقاصد کو سمجھتے ہوئے، اور ان کی لگام جس نظریہ علم کے ہاتھ میں ہے اس نظریہ علم پر تنقیدی یا تائیدی نظریں رکھتے ہوئے۔ تو زبان کا علم حاصل کریں، جو لوگ دوسرے شعبوں میں ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کی جو کلید ہے، یعنی نظری علوم کی کلید ہے لفظ، سائنسی علوم کی کلید ہے فرض کیا نمبر، تو وہ اپنے اپنے علوم کی کلید کو ماسٹر کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی معرفت جیسے بغیر کسی کوشش کے جگہ بنانا شروع کر دے گی کہ آپ اپنے ذہن سے لے کر اپنے ارادے سے لے کر عمل سے لے کر اپنی خواہش اور رغبت وغیرہ تمام سطحوں پر ایک جیسے بلندی اختیار کیے ہوئے وجود کی طرح خود کو محسوس کریں گے، ایک مسلسل بلندی کی حالت کو ایکسپیرینس کرتے رہیں گے۔ تو اللہ مجھے بھی یہ عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس احساس ذمہ داری کو ذرا جلدی جگانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک آدھ بات کہتا ہوں کیونکہ ذہن کی نشو و نما کے لیے، یعنی وہ بادل جو دماغ اور دل کو ایک ساتھ سیراب رکھتا ہے وہ بادل ہے جمال۔ تو جمالیاتی شعور کی نگہداشت کیے بغیر ذہن اپنی ترقی کے احساس کو، اپنی ترقی کو خود اپنے لیے بہت بامعنی نہیں بنا سکتا، پھر اس کے تمام علوم اس پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو جمالیاتی شعور ذہن کو تسکین سے آشنا کرتا ہے، اور یہ کسی بھی سرگرمی میں منہمک دماغ کو ایک حالت تسکین میں رکھتا ہے جو اس سرگرمی کو اس پر جبر نہیں بننے دیتا۔ تو اس کو دراصل جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی شعور ذہن کو انسانی بنائے رکھنے والا سب سے بڑا ٹول ہے، عقل سے بھی بڑا۔ تو اس کا ذرا اہتمام کرے، اور بھائی اس میں ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، لفظوں میں ہم بالکل معمولی، ہم نے اپنی زبانوں کو جیسے سکوں میں بدل دیا ہے۔ لفظ سکہ ہے جس سے ہم یہ بازار جا کے کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں، اس کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ تو اس میں خود بھی کریں اور اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں۔ مثال کے لفظ سے محبت اور لفظ کو اپنا گھر، اپنا جڑواں سمجھنے کی عادت،
تو یہ کریں تو انشاءاللہ ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل جیسے ایک تیار کی ہوئی زمین بن جائے گا جس پہ گرنے والا ہر قطرہ موتی بن کے باہر نکلے گا. تو وہ کریں. اور اس کی ایک آسان تدبیر عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک لفظ ہے، مطلب لائک ایک لفظ ہے اور سملر ٹو ایک لفظ ہے، تو آپ جیسے کا استعمال یعنی حرف تشبیہ کا استعمال بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی مشق کیا کریں، تو آپ کو لگے گا کہ دنیا سپاٹ نہیں رہ گئی، اس میں تہداریاں پیدا ہو گئیں، ہر چیز میں کئی تہیں پیدا ہو جائیں گی اور چیزوں کے درمیان ایک نئی نسبت جو ہے وہ آپ کے مشاہدے، تجربے اور دماغ میں آ جائے گی. تو یہ جو چیزوں کو دیکھنے کا جمالیاتی انداز جو ہے یہ ان کی تکمیل کرتا ہے. وہ جو نہیں ہیں، وہ جو ہونے سے رہ گئی ہیں، وہ ہونا انہیں فراہم کرتا ہے. تو یہ بس جیسے کہ یہ چشمہ ایسا لگ رہا ہے جیسے، یہ اندھیرا ایسا لگ رہا ہے جیسے، یہ خوشی ایسی لگ رہی ہے جیسے، بس اس کے آگے خود بڑھے اور بچوں کو عادت ڈالیں کہ ان میں یہ تشبیہ دینے کا شوق پیدا ہو. تو تشبیہ دینے کے شوق سے اس سطحیت سے نجات مل جائے گی جو ہمارے دماغ کی تمام قوتوں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کی تمام چیزوں پر مسلط ہے. اور اسی میں ایک بات کہتا ہوں تاکہ بعد میں بھول نہ جائیں، اور عقل کا جو ہے، یعنی میں چاہوں کہ میری عقل ترقی کرے، میری عقل جو ہے وہ ذرا شارپ ہو جائے، تو اس کا بھی ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے. وہ یہ کہ دو لفظوں کا استعمال بدل بدل کے کریں، سچویشنز بدل بدل کے کریں. وہ دو لفظ ہیں کیونکہ اور اس لیے، لہٰذا. ان دونوں کو مختلف فریمز بنائیں، فریمز آف لاجک بنائیں، فریمز آف مطلب تھاٹ بنائیں، اور اس میں بس یہ کہ یہ دنیا گول ہے کیونکہ. اب یہ چینی ایک کہاوت ہے، وہ دیکھیں کیسی عمدہ کہاوت ہے کہ یہ زمین گول ہے اس لیے چاول لمبا ہے. تو اب کہاں کی بات کہاں لے گئے، اور مطلب ذرا اس پہ غور کریں تو اس میں بہت ساری عقل کی پرورش کرنے والی چیزیں بھی جمع ہیں. تو جو آدمی کیوں کے اور لہٰذا کے الفاظ کو سچویشنز بدل بدل کے، کیٹیگریز آف نالج اور کیٹیگریز آف آرگومنٹس بدل بدل کے استعمال کرتا ہے، اس کے عقلی قوت بڑھتی جاتی ہے، اس کی استدلالی صلاحیت مضبوط ہوتی رہتی ہے. تو یہ کر کے دیکھیں اور اس طرح کیا کریں کہ ہر چیز کو 2 مرتبہ دیکھا کریں کہ زمین گول ہے کیونکہ، زمین گول ہے لہٰذا. تو ایک ہی قضیے کو، ایک ہی کانسیپٹ کو یا ایک ہی بات کو 2 چھلنیوں میں سے گزارا کریں، کیونکہ اور وہ کیا نام ہے، اس لیے، یعنی اوریجن اور اینڈ، یہ دونوں کور کرنا آ جائے گا. اور عقل کی صلاحیت اسی عمل سے بڑھتی ہے کہ میں اپنے آبجیکٹ کو اس کے اوریجن اور اس کے اینڈ کا احاطہ کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کروں.